میرا تو خیال ہے کہ شرط کافی ہو گیا کیوں رضا بہت ہی مبارکباد دیتا ہے اہل خانہ جنہوں نے خوش اس موقع تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بزم دا انعقاد کیتا یقیناً جس کام دی گریز چنگی ہوگی نا بنیاد چنگی ہوگی وہ کام پھر سرے نہیں چڑھتا بھائی عمران نے شاہ صاحب نے اور دیگر صلاح خان احباب نے اشرف بھائی آ جائے میں تھوڑے نال مشورہ کرنا سی بھائی ٹائم کافی ہو گیا تے جے تسی سبحان اللہ اچھی کہنی تے پھر انت میرے سامنے بیٹھا بہت ہی سعادت کی بات اشرف بھائی میں کہہ رہا تھا کہ خوشی کے موقع تے اہل خانہ نے پیارے آقا مجپال آقا کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام محفل سجائی یقیناً اللہ دے محبوب خوش ہوں گے اور سو گز رسا تے سرے تے گڈ میں تو کہاں گا اے فیض ہے اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی عشرت اتاری صاحب اپنے مرشد کا فیض ہے تے پھر انہوں دی محنت ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جی میں شادی دے موقع تے محفل سجانی ہے تے میں کہنا اے فیض ہے اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی ہے جڑی بیڑی سائیاں والی ہے او قبر دے وچ نہ پڑھ دی ہے اسی منن والے بلیاں دے اسی منن والے بلیاں دے عمران بھائی اسی منن والے بلیاں دے اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے اسی جدوں نعرہ حیدری ماردے ہاں ساڈے اگے منکر نہیں تکدے ہاں جی یہ میں شعر تاں پڑھیا جی پتہ چل جاوے کہ تسی جانتے ہو تو اکثر میں پڑھدا ہوندا ہے نا ایک ٹیسٹ ہے ساڈے خطیب صاحب فرماندے نے کہ عشق دا ٹیسٹر ہے کہ وہ شعر پڑھتے ہوتے ہیں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین اسی روشن پڑھو میں اپنی حاضری شروع کرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا
سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرا بھائی تسی بھی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر، ہر دم پڑھ ان کی ذات پر درود، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، اج اسی اس لجپال نبی، کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں، جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کائنات یا کھیڈا رچائیاں، جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنائے، اسی اس نبی دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آدم نو بھیجیا، جس واسطے اللہ نے نوح نو بھیجیا، جس نبی دی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے شیش نو بھیجیا، جس نبی دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم نو بھیجیا، جس نبی دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم نو بھیجیا، جس نبی دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل نو بھیجیا، جس نبی دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف نو بھیجیا، جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب نو بھیجیا۔ المختصر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تو بعد کریم آقا دے صحابہ نے، پھر کریم آقا دے ولی نے، او روز ازل تو لے کے روز محشر تک جس واسطے میرے رب نے ساری کھیڑ سجائی ہے، اپنے مقدرہ تے ناز کرو، آج اسی دا میلاد مناتے بیٹھے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام دی شان بیان کرنا بہت ہی بڑی سعادت دی بات ہے۔ کائنات، اس دنیا کائنات دے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا یہ دعویٰ کرے کہ میں آمنہ دے لال دی شان بیان کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی ولادت بلکہ اس تو بھی پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جدو خانہ کعبہ دی تعمیر کردے نے، تعمیر کر کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے دعا کردے نے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا تیرا گھر بنا چکیاں، آبادی واسطے رسول بھیج دے، مولا تیرا گھر بنا چکیاں، آبادی واسطے مکین بھیج دے۔ المختصر میں یہ کہنا چاہنا، حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، حضور دے چرچے ادو شروع ہوئے نے، حضور دی ولادت باسعادت ہو گئی، چرچے ہو رہے نے۔ اج اسی آئے ہیں، اسی حضور دے نعتاں پڑھ رہے ہیں، حضور دی عظمتاں بیان کر رہے ہیں، حضور دی شاناں بیان کر رہے ہیں، حضور دے خصائص بیان کر رہے ہیں، حضور دے کمالات بیان کر رہے ہیں، اسی حضور دے معجزات بیان کر رہے ہیں۔ اسی چلے جاواں گے قیامت تک حضور دی شان بیان ہوتی رہے گی، لیکن کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور دی سیرت بیان کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اور میرے علماء دا، میرے مشائخ دا، میرے پیران دا عقیدہ ہے، توجہ میرے پیران دا عقیدہ ہے کہ کائنات دے جتنے درخت نے نا، انہاں دیا کلمہ بنا لیا جاون، کائنات دے جتنے درختاں دے پتے نے، انہاں پتیاں نو اوراق دے طور تے استعمال کیتا جائے، کائنات دے جتنے درختاں دے پتے نے اے اوراق دے طور تے استعمال ہو گئے، کائنات کا جتنا پانی ہے، جتنے ندی، جتنے نالے، جتنے سمندر، جتنا پانی ہے، سارے پانی نو سیاہی دے طور تے استعمال کیتا جائے، اور کائنات دے علم رکھن والے انساناں نو، ارے جناں نو، ارے فرشتیاں نو اے آکھیا جائے کہ آؤ اج میرے محبوب دی سیرت لکھنا بیٹھ جاؤ۔ اللہ عز و جل دی قسم ہے، وہ لکھن والے ہاتھ ختم ہو جان گے، وہ کلمہ ختم ہو جان گیا، وہ برکے ختم ہو جان گے، وہ کائنات دا پانی ختم ہو جائے گا، محبوب دی
دی سیرت دا ایک گوشہ بھی مکمل نہیں ہوئے گا۔ اج اسی اس محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان و عظمت بیان کرن واسطے بیٹھے ہاں۔ حضرات محترم اسی تاں ہی تک کہندے ہوندے ہاں کہ ہر ابتدا سے پہلے، توجہ ہے میری طرف، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ توجہ کیجیے گا، میں بڑا پیارا جملہ بولنے والا ہوں اور انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنا بیان ختم کروں گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ارے ذات خدا، ذات مصطفیٰ بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور عشرت بھائی، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، میں ہر مسلمان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں ہر ولی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں غوث اعظم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں ہر کتب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں کتب الاکتاب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ارے میں صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا نظریہ ہے لوگوں، میں آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں شیش کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کائنات والوں، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کون ہے جو ہر شان، ہر عظمت، ہر بلندی سے برتر ہے؟ تو شاعر نے 2 لفظوں میں مصطفیٰ کریم کا جناب اعلیٰ تعارف بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ لگاتے ہیں نعرہ سب ایمان والے، محمد ہمارے بڑے شاہ، اس کا سادہ آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ علماء نے فرمایا کہ بلند کیسے کیتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بلند کس طرح کیتا؟ کیا پہاڑ دی چوٹی نے کسی بندے کو حکم دیتا کہ کھڑا ہو جا، میرے مصطفیٰ کا ذکر بیان کرنا شروع کر، تو اینج بلند کر؟ نہیں حضرات محترم، یہ بھی طریقہ اپنایا نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو حکم دیتا کہ جلسے جلوس سچ میرے محبوب کا ذکر کرو؟ حضرات محترم، یہ بھی گل نہیں۔ آؤ اج میں تانوں دسنا چاہتا اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کس طرح بلند کیتا۔ میں کتاباں کا مطالعہ کیتا ہی، کتاباں دے اندر میں پڑھے اللہ دے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کا ذکر اس طرح بلند کیتا کہ جناب آدم نو جنت وچ بھیجیا تے میرے نبی کا ذکر ہو رہا سی۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم نو جنت وچ بھیجیا، میرے نبی کا ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کی توبہ قبول فرمائی، اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہے ہیں۔ ہاں حضرت آدم علیہ نبی کی نا علیہ السلام کئی سال روتے رہے، اللہ
بارگاہ کے اندر عرض و معروض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کئی عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کرتے رہے، عرض و معروض کرتے رہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ حضرت آدم نو خیال آیا کہ میں دیکھیا جدو رب نے مینو پیدا فرمایا سی نا، جدو میرے اندر روح پھونکی سی، میں جنت دے ہر محل تے اللہ دے نام دے نال ایک نام نو لکھو ہویا ویکھیا سی، میں جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے رب دے نام دے نال ایک نام نو لکھیا ویکھیا سی، میں جناب اعلیٰ جنت دے ہر محل تے دروازے تے ایک نام دے نال نام نو لکھیا ویکھیا سی۔ اج میں اس نام دا واسطہ دیواں گا۔ جناب آدم علیہ نبی کینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے نے، مولا تینوں تیرے اس نام دا واسطہ جڑا نا تو اپنے نام دے نال سجایا وے، مولا اس نام دا واسطہ وے میری توبہ نو قبول فرما۔ معلوم ہویا جناب آدم دی توبہ قبول ہوئی، محمد دا ذکر پھر بھی ہو رہے، جناب ابراہیم علیہ نبی کینا علیہ الصلوۃ والسلام جناب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی آپ دے دور دے اندر بھی حضور دا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مختصر فرعون تو نجات مل دی ہے، میرے نبی دا ذکر ہو رہا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی کینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی آسمانہ تے بلاندے، میرے نبی دا ذکر پھر بھی ہو رہے۔ المختصر میں آسان کردا جاواں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا اوتے سونیا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ محبوب تینوں اے میں شانہ اے عظمتہ اے رفعتہ عطا فرما رہا وا، میرے محبوب اگر عرشہ تے میرا ذکر ہویا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا، فرشہ تے میرا ذکر ہویا محبوب نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا، مشرق دے اندر میرا ذکر ہویا محبوب نال تیرا ذکر ہوئے گا، مغرب دے اندر میرا ذکر ہویا محبوب نال تیرا ذکر ہوئے گا، شمال دے اندر میرا ذکر ہویا محبوب نال تیرا ذکر ہوئے گا، ارے جنوب دے اندر میرا ذکر ہویا محبوب نال تیرا ذکر ہوئے گا۔ الغرض میرا پھر عشق کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہونا ہے محبوب جنڈا والا پنڈ دے اندر تیرے غلام تیری محفل تیرے نا دی محفل سجان گے، جتھے میرا ذکر کرن گے نال تیرا بھی ذکر کرن گے۔ تیری خوشبو میری چادر، تیری خوشبو میری چادر، تیرا دیور میرا دیور، تیرا شیشہ میرا مسلک، تیرا پانا اکا ذکر، تیرا پانا اکا ذکر، تیرا پانا اکا ذکر۔ اکثر محافل دے عمران بھائی بھی میرے نال ہوندے نے، اشرف بھائی بھی ایک دو محفل دے میرے نال رہے تے او نا ایک منٹ اپنا ساؤنڈ والے بھائی اپنا نام غلام امتیاز بھائی او حضرت حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں تو عمران بھائی اج بھی فون تے کہہ رہے سن تے اشرف بھائی جدوں دا میں کہیا نا محفل دا اودوں کہہ رہا کہ تسی او ڈاچی ضرور بیان میرا مائنڈ سی کہ جڑا ہن میں حضور دا ذکر سورت دی تفسیر آیت دی پڑھی ہے نا اس ٹائم وہ بیان کرتا تے تھوڑے کول اجازت لے لیندا، لیکن ہن میں وہ بیان کراں گا۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ میری طرف رکھنا انشاءاللہ، موبائلوں نے چھڑ دیو یار 2 منٹ توجہ کر لو میری طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اے شانہ اے عظمتہ اے رفعتہ عطا فرمائیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جس چیز دی نسبت ہو جائے نا ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ ہے کہ اس دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جاتا۔ میں آسان کر کے سمجھا دے ہوں، نسبت والے لوگ بیٹھے ہو، پیراں فقیراں والے لوگ بیٹھے ہو، سارے منن والے لوگ بیٹھے ہو، اگر ممبر دی نسبت توجہ ہے میری طرف ممبر دی نسبت حضور دے نال ہو جائے پھر ساڈے سنیاں دا عقیدہ ہے کہ اس ممبر دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جاتا۔ اگر پہاڑ دی نسبت حضور دے نال ہو جائے پھر اس پہاڑ دا ذکر کرنا بھی ذکر بولو بولو ذکر
مصطفیٰ بن جائے گا. اگر درخت کی نسبت حضور دے نال ہو جائے گا, ساڈا عقیدہ اس درخت کا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ ہو جائے گا. جس چیز دی نسبت اللہ دے محبوب دے نال ہو جائے گا, ساڈا ایمان, ساڈا عقیدہ, ساڈا نظریہ ہے, اس چیز کا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ ہے. کہ آؤ المختصر میں تھانوں اس ہستی دے ویڑے لیا چلا جنوں حضور دی ولادت تو بعد سب تو پہلے نسبت کا شرف حاصل ہویا ہے. کائنات انہوں حلیمہ سعدیہ دے نام تو پہچان. حلیمہ سعدیہ کون نے, رہندیاں کتنے نے, کردیاں کی نے؟ شاعر نے مختصر الفاظ دے اندر آپ دے احوال بیان کیتے نے. جے تھوڑی توجہ ہوئے تو انشاءاللہ میں وہ بیان کرا. کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے المختصر کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی, کدی اٹھتی سی کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی, اور ڈردی ڈہندی رہندی سی. اے حضرت حلیمہ دا تعارف بیان ہو رہا ہے کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈہندی رہندی سی. ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی, ان کوئی نہ نال رلاندا سی. او دی لگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ, او دا نام حلیمہ. بادشاہ کا ذکر کرو, خدا دی قسم حضور اپنے روزہ انور دے اندر خوش ہوندے ہو. اج تہاڈا تے میرا, تہاڈے تے میرے خاندان دا, تہاڈی تے میری والدہ دا کوئی ذکر کرے نا کہ فلانے دی ایک مخلوق سید اکبر دی والدہ بڑی اچھی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, تے میں جناب ہے نا اور کچھ نہ ہویا, جتنا کچھ میرے کو ہو سکیا میں وہ خدمت کراں گا. کہ اگر اسی حضور دی مائی دا ذکر کریے تے حضور سن کتنا نواز سکے. شاعر کہندا کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈہندی رہندی سی. ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی, ان کوئی نہ نال رلاندا سی. او دی لگدی کیویں دہاڑی سی, او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی. چمکے آئی سی, توجہ, آخر وچ مکے آئی سی, پچھو آ کے او پچھتائی سی. ہر روحا اس کھٹکایا سی, انہوں خیر کسے نہ پایا سی. در درد بنی سوالی سی, وہ دی چولی پھر بھی کھالی سی. جدو سارے او پاسے او رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی. جدو سارے او پاسے او رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے. آخر او بوہ کھلے آئے جتو خالی کوئی نہ مڑے آئے. رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوہ کھلے, سرکار دا بوہ کھلے آئے. ایک مائی باہر آئی ہے, دائی وال جاتی پائی ہے, انہوں ہتھوں نپ اٹھایا ہے, نال نال سینے لگایا ہے. انہوں کہہ دیئے آ تینوں نال لجاوا میں, ایک نوری مکھ دکھاوا میں. ساڑے ویڑے او چل چڑے آئے جدہ چلن بھی کندما پڑ, چل چڑے آئے جدہ چلن بھی کندما پڑے آئے. اج چاچے وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا, اج چاچے وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا. ان لوری آپ سنان دیئے نال صدقے واری جاتی ہے. سبحان اللہ. سنان دیئے نال صدقے واری جاتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ میری طرف, حضرت حلیمہ سعدیہ, میری محنت نہ ضائع کرنا بھائی, توجہ میری طرف. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا قبیلہ سی نا, اس قبیلے دا نام سی بنو سعد. جی ساڈے تو تواڈے قبیلے نے نا, کوئی ارائی ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی گجر ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. میں مخدوم حضرت صاحب شاہ صاحب نے اسی طرح قبیلے سن. بنو سعد قبیلے دی حضرت حلیمہ اس قبیلے دے رہن والیاں سن, تے بنو سعد دی جڑا ہور بھی دائیاں سن. ارے قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کیڑی کیڑی صفت بیان کریے. اس وقت دیاں جتنیاں دائیاں سن, اج کسی دا کوئی نام نہیں یاد رکھدا جس دائی نو حضور نال نسبت ہوئی ہے, قیامت تک او دے چرچے ہو رہے. حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد دی قبیلے دے رہن والیاں سن, تے دائیاں نے ویکھیا کہ یار پتہ تک یہ حلیمہ سعدیہ اتنے دن ہو گئی نے گھروں نکلیاں نہیں, انہوں دی ڈاچی بھی بیمار سی, آپ بھی بیمار سن. ہوئے نہ پتہ نہیں اللہ نو پیاری نہ ہوگی ہوئے, تے ایک کہن لگی نہیں اللہ نو پیاری نہیں ہوئی. اگے میں ویکھتی سا او دی کلی دے اندر رات نو اندھیرا ہی اندھیرا ہوندا سی. تے ہن اتنے دن ہو گئے نے, میں ویکھیا کدی
کدی وہ چراغ بند ہی نہیں ہوتا. انہاں کنگلیاں دائیاں نو کی پتا سی لوگو انہاں دنیا دا چراغ نہیں بالا حلیمہ سعدیہ نے, انہیں رب دا نور اپنی کوٹھی وچ لے کے آ گئی. حلیمہ سعدیہ دائیاں نے کیا چلو آوا جرال کے پوچھے آئیے, حلیمہ سعدیہ دا پتہ کر کے آئیے کی ہوتے کول آ گیا, کیوں باہر نہیں نکل دی, پتہ بھی بیمار ہے کی ہے. شاعر کہندا ہے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے رل کول حلیمہ آئیاں نے. بنو سعد دیاں جو دائیاں نے رل کول حلیمہ آئیاں نے. دائیاں کہندیاں نے سانو پچھن باہر تو آندی نہیں, کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں, کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے. بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو, نہ میں یوں باہر آندیاں, نہ تانو شکل دکھاندیاں, نہ کھاندیاں نہ پیندیاں, جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں, بس بیڑے وچ گھوم لیندیاں. اے دائیو جدوں مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چومدا. حضرات محترم جدوں مینوں بھوک لگ جاتی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو اے شانہ عطا فرمائیاں نے, اے شانہ عطا فرمائیاں نے کہ جیڑا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر لوے او دی دنیا جہان دیاں بھوکاں ختم ہو جاندیاں نے. اج اسی اس نبی دا میلاد منا کے بیٹھے ہاں, سارے مل کے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ساڈا آنا اے محفل میلاد منانا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بلند بارگاہ دے قبول و منظور فرما کے. عشرت بھائی نے دسیا سی کہ کچھ دن پہلے 2-3 فوتگیاں ہوئیاں تے نیت کر لو کہ ساری محفل کا ثواب اسی انہاں مرحوماں نو پیش کریں. انشاءاللہ انہاں دی بھی قبر روشن ہوئے گی, سرکار بھی خوش ہوں گے. اور رضوان بھائی دی شادی تے اگر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے نا, ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا کہ میرا رب انہاں نو پہلی اولاد بیٹے دی صورت دے اندر عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یاد رکھنا انشاءاللہ یاد رکھنا میں حدیث پاک کتاب اندر پڑھی ہے کہ جدوں بیٹا پیدا ہوتا ہے, جدوں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ جا دنیا تے اپنے باپ دا دستو بازو بن جا. دنیا تے جا اپنے باپ دا سہارا بن جا, دستو بازو بن جا. لیکن جدوں بیٹی پیدا ہوتی ہے, اللہ اکبر, اللہ دے محبوب نے فرمایا جدوں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے تو دنیا تے جا, میں رب تیرے باپ دا مددگار بن. لہذا جو بیٹی پیدا ہو جاوے نا غمگین نہ ہوئے کرو. ساڈا سماج دا علاقہ ہے تو تھوڑا بیک ورڈ تھوڑا جہا علاقہ ہے, بیٹی پیدا ہو جاوے نا جی افسوس کرا لا جاتا ہے. وہ کملیوں بیٹی پیدا ہوئے تے رب دی مدد اور ود جاتی ہے. بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ دیندا ہے, بیٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیندا ہے. او دی رضا تے خوش رہ کرو. وما علینا الا البلاغ. ابھی انشاءاللہ سبھی دوست بیٹھے, ابھی انشاءاللہ ڈھولے میاں کا مدنی سہرا